مدینہ کی ایک خاموش گلی، وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر، اور اس گھر کے اندر ایک کمزور بیمار بچہ زندگی اور موت کے درمیان معلق ہے۔ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، آنکھوں میں خوف ہے اور دل میں ایک انجانا سوال۔ اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے۔ اندر داخل ہونے والی ہستی کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ شخصیت ہے جس کی ایک نظر دلوں کو بدل دیتی ہے، جس کا ایک جملہ تقدیروں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی تلوار کی نہیں، یہ کہانی طاقت کی نہیں، یہ کہانی معجزے کی بھی نہیں، یہ کہانی ہے رحمت کی۔ یہ کہانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ایسے بچے کی جس کی نجات کا فیصلہ چند لمحوں میں ہونے والا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے عظیم واقعات ملتے ہیں۔ بدر کی جنگ، فتح مکہ، حدیبیہ کا معاہدہ، مگر کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو نہ میدان جنگ میں ہوئے نہ مجمع عام میں۔ یہ واقعات خاموش کمروں میں دلوں کے اندر ایمان کے چراغ جلاتے ہیں۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق اور رحم سے پھیلا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی بچے کے درمیان پیش آیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں محفوظ ہے اور قیامت تک انسانیت کو سبق دیتا رہے گا۔ مدینہ منورہ، ہجرت کے بعد کا دور۔ یہ شہر اب صرف ایک بستی نہیں بلکہ ایک اسلامی معاشرہ بن چکا ہے۔ یہاں مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اور یہودی قبائل بھی۔ یہودی خاندان مدینہ کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ ان کے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، بازاروں میں آتے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہودی بچہ، تاریخ نے اس کا نام محفوظ نہیں رکھا، مگر اس کا انجام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ چھوٹے موٹے کام، سادہ سی خدمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آتے تھے۔ نہ کسی فرق کا احساس، نہ کسی مذہبی دیوار کا ذکر، صرف انسانیت۔ ایک دن وہ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ بخار شدید ہے، جسم کمزور ہے، سانس بھاری ہو رہی ہے۔ گھر میں خاموشی ہے، چہرے پر خوف ہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، وہ لڑکا کہاں ہے جو ہماری خدمت کیا کرتا تھا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک نہیں جاتے، نظر انداز نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان دوستی اور رحمت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک سادہ سا گھر، ایک چھوٹا سا کمرہ، بستر پر وہی کمزور بچہ، آنکھیں بند ہیں، چہرہ زرد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتے ہیں اور بچے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ کوئی لمبا آواز، نہ کوئی سخت بات، صرف شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے فرماتے ہیں، میرے پیارے بچے، تم کیسے ہو؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بچہ آنکھیں کھولتا ہے، حیرت اور سکون۔ کمرے کے ایک کونے میں بچے کا باپ کھڑا ہے، خاموش، سوچ میں گم۔ یہ لمحہ انتہائی نازک ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا لمحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف دیکھتے ہیں اور انتہائی نرمی سے فرماتے ہیں، اسلام قبول کر لو۔ نہ کوئی دباؤ، نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی جبر، صرف دعوت۔ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک لمحے کی خاموشی۔ یہودی باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فیصلہ ہو جاتا ہے۔
بچہ کمزور آواز میں کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کمرے میں عجیب سا سکون چھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، چہرے پر شکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحمدللہ جس نے اس جان کو آگ سے بچا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر ایمان کے ساتھ۔